اس کے محل کے دروازے پہ ایک بندہ آیا، چوکیدار نے روک لیا، کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، معاشرے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، گرا پڑا ہوں، گرے پڑے طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں، بس بادشاہ سے ملاقات کا شوق ہے، آپ کی مہربانی ہوگی آپ میری ملاقات کرا دیں۔ دربان نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلا لو۔ چنانچہ اس بندے کو بادشاہ کے پاس جانے دیا گیا، بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں سید العرب ہوں، عرب کا سردار ہوں، اور میرے پائے کا کوئی دوسرا بندہ عرب میں موجود نہیں ہے۔ ہارون الرشید حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع آئی تھی کہ گرا پڑا بندہ ہے، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں سید العرب ہوں، عجیب بات ہے، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس دیہاتی بندے نے کہا کہ جب تک میں آپ کے محل کے دروازے پہ تھا اس وقت تک تو میں معاشرتی اعتبار سے سب سے کم درجے کا بندہ تھا، اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی گفتگو کی وجہ سے مجھے اتنا بلند مرتبہ مل گیا کہ پورے عرب میں میرے پائے کا کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بادشاہ کے ساتھ کوئی بندہ براہ راست بات کر لے، وہ اپنے آپ کو سید العرب کہتا کہلواتا ہے۔ آپ کسی بھی وزیر اعظم کو یا ایم این اے کو، چلو وزیر بہت بڑا ہوتا ہے نا، ایم این اے کی بات نہیں کرتا، ایم این اے کو آپ کال کریں وہ کال اٹینڈ نہ کرے، پھر وہ بعد میں خود کال کر لے، پھر آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو کال کی، انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، مصروفیت ہے، انہوں نے مجھے خود کال کر لی اور میری 5 منٹ ان سے بات ہو گئی، پھر وہ سٹیٹس پہ بھی لگا لیتے ہیں کہ میری 5 منٹ ان سے بات ہو گئی ہے۔ اگر یہ ایم این اے اور ایم پی اے اور چھوٹے وزیر کے ساتھ ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیں، ہمارے قدم زمین پہ نہیں لگتے، ہم تو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ سادہ گتا ہوتا ہے، اس کو آپ کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں، پھینکنا جائز ہے، گندی نالی میں ڈال دیں، ڈالنا جائز ہے، جوتیوں کی نیچے رکھ لیں، رکھنا جائز ہے، سادہ گتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ اس گتے کو اٹھا لیتا ہے، اس کو صاف کر کے قرآن کے ساتھ نتھی کرتا ہے، قرآن کی جلد بنا دیتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اب اس گتے کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عام گتا نہیں ہے، اب یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اگر قرآن اس بے جان گتے کو اتنی عزت اور مقام عطا کرتا ہے تو جو حافظ 30 پارے قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ان حفاظ کے اعزاز میں اس طرح کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور اس طرح کے پروگرام کا دوسرا مقصد سامعین اور شرکاء کو خاموش دعوت دینا ہوتا ہے کہ جس طرح آج ان 8 خوش نصیب حفاظ نے اپنی منزل کو پا لیا ہے اور اتنا بڑا اعزاز ان کو حاصل ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں ہماری اولاد